رب سے جڑنے کا سفر قسط نمبر 3۔ نائلہ کا رشتہ آیا ہے شہریار، بہت اچھے اور بڑے گھر کے لوگ ہیں۔ آج اس کی والدہ کے چہرے پر خوشی کے آثار واضح تھے۔ شہریار ابھی بک سٹور سے گھر آیا ہی تھا کہ والدہ نے فوراً سے ہی خوشخبری سنائی۔ وہ واش بیسن سے منہ ہاتھ دھو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساتھ والی خالہ صفیہ ہے نا، وہ لے کر آئی تھی لڑکے کی ماں کو۔ بہت بڑی گاڑی پر آئے تھے وہ، ہماری تو تنگ گلی تھی، ان بیچاروں نے نکڑ پر گاڑی کھڑی کی۔ مجھے تو شرمندگی مارے جا رہی تھی، مگر مجال ہے اس لڑکے کی ماں کے ماتھے پر کوئی شکن ہو۔ بڑی خوش ہو کر ملی، نائلہ کو بھی بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی والدہ جیسے خوشی میں سارے دن کی روداد سنائی جا رہی تھی۔ شہریار اب فریش ہو کر ماں کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ کیا کام کرتا ہے لڑکا؟ کسی انشورنس کمپنی میں بہت بڑا آفیسر ہے، ماں نے لفظ بہت بڑا پر زور دیتے ہوئے خوشی سے کہا۔ اماں، انشورنس کمپنی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تو اور کیا، ماشاءاللہ کتنے لاکھ کماتا ہے مہینے کے۔ ہماری نائلہ تو عیش کرے گی، اور تو اور اکلوتا بیٹا ہے ماں باپ کا، وہ جیسے فخر سے بتانے لگی۔ اماں، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لو، اب بھلا میں یہ پوچھتی ہوں اس کی ماں سے؟ سب مسلمان ہیں بیٹا، بھلا یہ باتیں پوچھتے ہوئے اچھا لگتا ہے بندہ؟ اماں، پھر آپ نے ہمیں بچپن سے نماز پڑھنا کیوں سکھائی؟ تاکہ کل تمہاری آخرت سنور جائے۔ تو کیا اپنی بیٹی کو بہاتے وقت نہیں دیکھیں گی کہ وہ بندہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو کیسی عجیب باتیں کرنے لگ گیا شہریار، پہلے تو ایسا نہیں تھا بیٹا، پتہ نہیں کہاں کس کے پاس جانے لگ گیا، اس کی ماں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اماں، کچھ غلط نہیں کر رہا میں، آپ تسلی رکھیے، بس گمراہی سے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ اس لڑکے کے دین کا پتہ کریں اس خالہ سے، اس کی جاب سے تو میں بالکل مطمئن نہیں، بندہ تھوڑا کھائے حلال کھائے۔ اس کی ماں نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار، آج کا زمانہ دیکھا ہے نا تو نے، لوگ دو دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اب اگر ایسا رشتہ ملا ہے تو ان حلال حرام کے چکروں میں کیوں پڑنے لگ گیا ہے تو؟ اماں، دنیا میں ان حرام کاغذ کے ٹکڑوں پر عیش کرنے والے کل اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شہریار، میرا دماغ نہ خراب کر، تو جا یہاں سے، اللہ اللہ کر کے ایک اچھے گھر کا رشتہ آیا ہے، اب تو ٹانگ مت اڑانا اس میں۔ اس کی والدہ کو اچانک سے غصہ آ گیا تھا۔ شہریار حیران رہ گیا کہ اس کی ماں کو آخر ہو کیا گیا ہے، وہ تو ایسی نہیں تھی، کیا مال واقعی ایسا نشہ رکھتا ہے کہ انسان کو قبر بھول جائے، حشر کا دن اور اس کا سخت حساب بھول جائے؟ اسے یاد تھا جب اس نے ماس کو بتایا تھا کہ کبھی کبھار وہ اپنے کسٹمر سے کیسے جھوٹ بول کر زیادہ پیسے وصول کر لیا کرتا تھا یا کسی پروڈکٹ کا نقص چھپا لیتا تھا۔ اس پر ماس نے چند سوال کیے تھے جنہیں وہ جب بھی سوچتا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ شہریار، ہمیں اپنے سارے مال کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندوں کو دھوکہ دے کر مال کمایا تھا تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا اس مال کے ذریعے جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا تو کیا موت کا، قبر کا، اللہ کو حساب دینے کا اور جہنم کا ڈر کافی نہیں کہ انسان ہر طرح کی بے ایمانی اور دھوکہ بازی یا حرام کمائی سے بچ جائے؟ ماس کے یہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نور کی باتوں نے اسے بہت متاثر کیا تھا، جیسے کسی نے انگلی پکڑ کر راستہ دکھا دیا کہ وہ ہے منزل اور ادھر تم نے پہنچنا ہے۔ کیسے؟ وہ قرآن سکھائے گا۔ کبھی کبھی کسی کی کہی ایک بات انسان میں نئی روح پھونک دیتی ہے، اس لیے اچھی بات کہنے اور سننے والے بننا چاہیے، کیا پتہ کب کام آ جائے۔ فاطمہ اب مکمل کوشش کرتی تھی کہ جو اسے عمل کے بعد پتہ چلے وہ فوراً سے اس پر عمل کر لے۔ فرائض کی پابندی، نمازوں میں خشوع اور اخلاقیات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تہجد تو اس کا معمول بن گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے رب سے شیئر کیا کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا اس کا شوق بن گیا تھا، خصوصاً جب سے اس نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اسے اللہ کی محبت پانی تھی، ہر سنت پر عمل اسی نیت سے کرتی تھی کہ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ دنیا کی محبتوں کی حقیقت دیکھنے کے بعد ہی انسان اللہ کی محبت کا مزہ چکھ سکتا ہے۔ وہ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے گزرتے جا رہے تھے۔ مسز ریان نے فاطمہ کو زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔
وہ جب دیکھتی کہ بیٹی ہر بات مانتی ہے، پہلے کی نسبت ان کا زیادہ خیال رکھنے لگی ہے، محبت اور ادب لہجے میں بڑھ گیا ہے، تو اس چیز نے ان کے دل کو فاطمہ کے لیے مزید نرم کر دیا تھا۔ مگر انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ کے لیے دین پر چلنے والوں کے رستوں پر محبتوں سے پہلے آزمائشوں کے کانٹے ہوا کرتے ہیں جن پر انہیں استقامت سے چلنا ہوتا ہے، پھر ہی پھولوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین منزل ملا کرتی ہے۔ فاطمہ کی آزمائش بھی اس دن شروع ہوئی جب وہ سورہ نور میں پردے کا حکم پڑھ کر عبایا خرید کر گھر لے آئی تھی۔ ماما میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، آج میں سورہ نور میں اللہ کا حکم۔ فاطمہ تمہارا دماغ خراب ہے، اب مزید کون سا پردہ رہتا ہے؟ اتنی بڑی چادر میں تو لڑکتی پھرتی ہو، اب کیا ٹینٹ میں بند ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ مسز ریان کو اچانک غصہ آیا تھا، انہوں نے فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت ڈانٹ پلا دی تھی۔ ماما یہ مکمل پردہ نہیں ہے، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے مکمل کوشش کے ساتھ نرم لہجے میں کہا۔ ہاں تو وہی پوچھ رہی ہوں، اور کون سا پردہ رہتا ہے تمہارا؟ ان کی اونچی آواز سن کر فاطمہ کا چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ کیا ہوا ماما؟ دیکھو اپنی بہن کے کام، اب اس نے پوری مولانی بننا ہے، پہلے چادر پہن کر ہمیں خاندان میں شرمندہ کرتی پھرتی ہے، اب اسے ٹینٹ پہننے کا شوق لگ گیا ہے۔ آر یو کریزی فاطمہ؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو فاطمہ؟ آج تک تم نے ماما کو یا خاندان میں کسی کو دیکھا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ ایسے ہولیے میں ماما کو مزید لک فاطمہ برقع رائٹ؟ آئی تھنک اٹس۔ مت کرو اس طرح کی فضول ضدیں، چھوڑ دو، ہم مل کر تمہارے فیوچر کے متعلق کچھ سوچتے ہیں۔ سیف نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی کیا آپ جانتے ہیں میرے فیوچر کے لیے بہترین کیا ہے؟ سیف نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، مجھے ویسا گزارنا ہے جیسے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے رب نے حکم دیا۔ آپ کو بتاؤں ہمارا فیوچر کیا ہے؟ موت، اور اس کے بعد قیامت کا دن جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کیے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے اس فیوچر سے، مجھے اس کو بہترین بنانے، فضول ضدوں کو پورا کرنا ہے۔ مجھے پرواز سو کال کے لیے کہ کون اس حلیے میں رہا اور کون نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، ڈزنٹ میٹر ٹو می ایٹ آل۔ پہلے لوگوں نے کون سے ایوارڈز دے دیے، کیا وہ میری قبر میں جائیں گے؟ کیا وہ میری جگہ اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ فاطمہ کو معاف کر دے، اس نے ہماری خوشی کی خاطر پردہ نہیں کیا تھا؟ بتائیے، کیا آپ میری قبر میں میرے ساتھ لیٹیں گے؟ فاطمہ جذب کے عالم میں بولتی جا رہی تھی، سیف کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ فاطمہ تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ ماں کے سامنے زبان چلاؤ گی، اب یہ سیکھ رہی ہو تم؟ ماما میں بھیا کی بات کا جواب دے رہی ہوں، آپ کو برا لگا تو آئی ایم سوری۔ سوری؟ فاطمہ نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے ماں کی طرف رخ کر کے جواب دیا۔ بہرحال آئندہ تم پردے کا نام بھی نہیں لوگی، سمجھی تم؟ میں تمہاری وجہ سے مزید سفر نہیں کر سکتی۔ ماما میں اللہ کا حکم کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سیف اور مسز ریان ماتھے پر شکن لیے ایک دوسرے کو تکتے ہی رہ گئے۔ فاطمہ آنسو ضبط کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے کمرے کے بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اب کی بار دل خاموش تھا، بس آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ وہ جان چکی تھی جنت کی راہ آسان نہ تھی، اس لیے وہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل ٹوٹا تھا، اس کے ٹوٹنے کا اثر آنکھوں کو دھندلائے جا رہا تھا۔ یکایک اسے کچھ یاد آیا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے واپس روم کی طرف چلی گئی۔ وہ وضو کرنے کے لیے بیسن پر جھکی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیسن میں جاتے پانی پر پڑی۔ پانی کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، گویا کسی نے رنگ ڈالا۔ وہ پانی کھلا چھوڑے یکدم سے ڈر کر پیچھے ہوئی اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے پانی کو غور سے دیکھنے لگی۔ سرخ پانی بیسن کے سوراخوں سے جا چکا تھا، مگر اس نے اپنے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رنگ پانی میں آیا کہاں سے۔ ابھی وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے لگا کہ اس کے منہ میں کچھ آیا۔ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر بیسن پر جھکی اور ابکائی کی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ رنگ نہیں تھا، وہ خون تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا، اور اب خون کی الٹی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، کیا اس کے پیٹ
کے درد کو اس نے اگنور کر کے کچھ غلط کر دیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ قرۃ العین کے کمرے کی کھلی کھڑکیوں سے آنے والے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور اس میں ملے ان گلاب اور کلیوں کے پھولوں کی خوشبو نے کمرے کو معطر کر دیا تھا جو اس نے پیچھے پلاٹ میں لگا رکھے تھے۔ وہ عصر کی نماز اور شام کے اذکار سے فارغ ہو کر پلنگ پر کاغذ اپنے سامنے بکھیرے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھی، آنکھیں بند کر کے ہیڈ فونز پر قاری عزیز الزہرانی کی تلاوت سن رہی تھی۔ ان کی آواز میں اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ سننے والے کا دل خشوع سے بھر جاتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ذہنی سکون کے لیے سپیکرز، بفرز، ہیڈ فونز پر فل والیوم سننے والے اگر انہی آلات پر قرآن کی تلاوت سمجھ کر تو ان کا دل دہل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھیں بہہ پڑیں، دل سکون سے بھر جائے۔ یہ ایسا پراصل کلام ہے۔ اچانک اس کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا تو معاذ تھا۔ اس کی عادت تھی وہ گھر ہو یا کمرہ اپنے آنے سے پہلے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا کرتا تھا تاکہ اندر والا جان لے۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پر نور چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی سے پانی کے قطرے موتیوں کی مانی ٹپک رہے تھے۔ ماتھے کے محراب سے عجب نور پھوٹتا تھا۔ وہ قمیض کی فولڈ کی ہوئی آستینیں نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر سلام کرتے ہوئے قرۃ العین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے بھیا جیسے نیک شوہر ملیں گے۔ ذہن میں کل کی سی جھلک آئی اس لڑکی کی، مگر اس نے جھٹک دیا۔ اسے اپنے جوان بھائی کو دیکھ کر بہت رشک آتا تھا۔ وہ بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے نیک زوج کی دعا کرنے لگی۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہمارے زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں جناب، زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ ازلی پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ معاذ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ معاذ کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ بے شک تعریف اس رب کی جس نے مجھے بنایا۔ اس نے لفظ مجھے پر زور دے کر ہنستے ہوئے کہا۔ خوش فہمیاں لوگوں کی، ہاں ہاں ہاں، جیلس ہوتی ہوں مجھ سے، مجھ جیسے گنہگار کی کیا اوقات۔ استغفر اللہ۔ وہ اس بات پر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ پتہ ہے بھیا، ابو کے بعد امی بہت اداس رہتی ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں، مگر کبھی کبھی حکمتیں ڈھونڈنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتی، دل بس ڈگمگاتا ہی رہتا ہے۔ عینی اللہ پر بھروسہ رکھو، ضروری تو نہیں کہ وہ اپنی ہر حکمت دکھائے۔ بعض دفعہ ہمارا ایمان بالغیب بھی آزمایا جاتا ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا، بنا کوئی سوال کیے خود کو جھکا دینا۔ میں سمجھ سکتا ہوں امی کس کرب سے گزر رہی ہیں، میں نے انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ انہیں کچھ تمہاری فکر بھی بڑھ گئی اب۔ میری؟ کیوں؟ تمہاری شادی کی، انہیں یہ فرض اب ابو کے بغیر پورا کرنا ہے تو اسی کا بوجھ انہیں تھکا رہا ہے۔ معاذ کی بات سن کر قرۃ العین یکدم اداس ہو گئی، آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ اس کے ذہن میں 1 مہینے پہلے کا سارا منظر گھوم گیا جب اس کے بھائی نے والد کی شہادت کی خبر دی تھی۔ وہ جنگ زدہ علاقوں میں امت مسلمہ کی مدد کرنے والی ایک تنظیم کے کارکن تھے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کافر دشمنوں سے بچاتے بچاتے اپنی جان دے دینا کسی اعزاز سے کم نہ تھا، اور یہ بات عینی اور اس کی والدہ بخوبی جانتی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد کچھ لمحات کے لیے تو دونوں ماں بیٹی سکتے میں خالی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی معاذ کو۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں امی، اور اس سے اجر کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ابو کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ پتہ نہیں کیا اثر تھا، کیا یقین تھا ان الفاظ میں کہ دونوں ماں بیٹی نے کوئی شکوہ، کوئی بات نہیں کی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اٹھی اور وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں جائے نماز بچھا کر نفل ادا کرنے لگی۔ وہ اللہ کے اس حکم اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو پر عمل کرتے ہوئے روتی جاتی تھی۔ نماز ادا کیے جاتی تھی، نہ جانے کتنے نوافل انہوں نے ارد گرد سے بے خبر روتے ہوئے ادا کیے۔ معاذ جانتا تھا یہ وقت بہت نازک ہے، مگر وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیے جا رہا تھا کہ اس کی بہن اور والدہ نے اتنی بڑی مشکل کے وقت میں صبر کا
دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اسے اللہ سے اس صبر کے بدلے بہترین اجر کی امید تھی۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے۔ وہ روتے ہوئے دعا کرتی جا رہی تھی، یا اللہ، ہم راضی ہیں آپ کی رضا پر، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اس سخت غم کے موقع پر میں وہی الفاظ کہتی ہوں جو آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، دل غمگی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، مگر زبان سے وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اللہ، مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ اللہ، مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم ابو سے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ پلیز وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، ہم ایک دوسرے سے بہترین حالتوں میں جنت کے اعلیٰ مقام پر ملیں۔ اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی رضا پر راضی کر دے، صبر انڈیل دے، پلیز اللہ تعالیٰ صبر انڈیل دے۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور سسکتی جا رہی تھی۔ باپ کا ہنستا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا جا رہا تھا۔ دکھ تو یہ تھا کہ آخری دفعہ بھی انہیں دیکھنے سے آنکھیں محروم رہ گئی، مگر وہ اللہ کی رضا میں سرگردہ خود کو سنبھالنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کیوں نہ صبر دیتا ایسے لوگوں کو، کیوں نہ تھامتا انہیں جو اس کی خاطر اس کے دیے ہر فیصلے پر خود کو جھکا لیتے ہیں، خواہ اپنے نفس پر کتنا ہی بھاری ہو، کبھی شکوہ نہیں کرتے، کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے۔ ایسو ہی سے تو وہ محبت کرتا ہے، ایسو ہی کے ساتھ تو اس کی معیت خاص ہوتی ہے۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں تیار ہو جائیے، شام کو حیدر بابا کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ سغرا نے فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ جو کہ سوچوں میں گم اپنی کتابیں بک شیلف میں درست کر رہی تھی، سغرا کے اچانک آنے پر چونک پڑی۔ حیدر بھائی کے لیے یہ بات کب شروع ہوئی؟ فاطمہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، بڑی بی بی جی تو 2 دن سے تیاری کر رہی ہیں، شاید حیدر بابا نے پرسوں ہی انہیں بتایا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں شام کے لیے؟ ہاں نہیں، میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں، آپ چلی جائیے۔ کیسے بتاؤں ماما کو، تکلیف اب بڑھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ نے جاتی ہوئی سغرا کو دیکھتے ہوئے سوچا، جو اب تک دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ سغرا تب سے مسز ریان کے گھر کام کرتی تھی۔ جب سے فاطمہ پیدا ہوئی تھی تب سغرا کنواری اور جوان لڑکی تھی۔ اب اس کے 6 بچے پیدا ہو چکے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسز ریان کی کوٹھی کی پچھلی سائڈ پر بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ بہت ایماندار اور خلوص والی عورت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماما، آپ نے بتایا ہی نہیں حیدر بھیا کے متعلق۔ تم گھر بیٹھو تو کچھ بتاؤ، تمہاری تو اپنی زندگی ہے، کسی اور سے کیا لینا دینا؟ فاطمہ جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسز ریان کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے آئی۔ وہ صبح کو ڈانٹ سن چکی تھی، اس لیے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مسز ریان ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال سٹریٹ کرنے میں مصروف تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے ہی دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، خیر تمہارے بھائی کی پسند ہے، ڈاکٹر ہے۔ تمہارے بھائی کو تو ویسے بھی ڈاکٹر چاہیے تھی، اس نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں خود ڈھونڈوں گا۔ تصویر دکھائی تھی حیدر نے، پیاری بھی ہے، آج انشاءاللہ دیکھ آؤں گی۔ اگلے ہفتے تمہارے بابا آ رہے ہیں، پھر ہم سب جلد ہی فائنل کر دیں گے، شاید لڑکی والوں کو بھی جلدی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ سب بہتر کرے، بھائی کو ڈھیروں خوشیاں دکھائے، آمین۔ مسز ریان نے ڈائی شدہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے فاطمہ کو کہ اس بات کو بالکل اگنور کرتے ہوئے پوچھا، خیر تم آج کیا پہن رہی ہو؟ وہ جو پچھلے ویک ڈیزائنر سے تمہارے لیے آؤٹ فٹ منگوایا تھا نا، لیمن کلر کا، وہ تم پر سوٹ کرے گا، وہ پہن لو۔ اور سنو، اچھے سے تیار ہو کر جانا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں مسز ریان کا فون بجا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، وہ کیا بتانے آئی تھی اور اب کیا نئی آزمائش اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے مسز ریان فون سننے میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ اداس چہرہ لیے ان کے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے نیچے اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری سے اپنا نیا عبایا نکال کر ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سورہ نور کی آیت اس کے کانوں میں گونجی، نور، وہ کیسے خود کو نور سے محروم کر دے، وہ نور جو خود کو اللہ کے لیے چھپائے بغیر نہیں ملتا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہاتھ میں پکڑے نرم و ملائم سیاہ عبایا پر گر کر جذب ہو گیا۔ 2 ماہ سے شروع ہوئی شادی کی تیاریاں آج اپنے اختتام پر پہنچ چکی تھی۔ آج رات نائلہ کی رخصتی تھی۔ شہریار اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھا، مگر اس کی ماں اسے کچھ بھی بولنے نہیں دے رہی تھی۔ اگر وہ کچھ کہنے بھی لگتا تو بس ایک ہی جملہ کہتی، تو نے کون سا بہن کے لیے اچھے رشتے دکھا دیے جو اب تیرے کہنے پر اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟
ये सुनकर वो सर झुका लेता। दुरुस्त ही तो कह रही थी अम्मा, कहाँ मिलते थे आज नेक और शरीफ लड़के। ना उसका सोशल सर्कल बड़ा, ना उसकी बहन दीनदार। वाकई कहाँ से ढूंढता वो, इसलिए खामोश हो जाता। कैसी लग रही हूँ शहरयार? रात को वो किराए की गाड़ी पर उसे पॉलर से लेने आया था। पॉलर के दरवाजे से निकलती नायला तो किसी और ही जहाँ की शहजादी लग रही थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी, मगर शादी का अलग ही रूप होता है। इसी रूप में ढली वो मासूम और शर्माई हुई सी गुड़िया लग रही थी। माशाल्लाह, बहुत खुश रखे तुम्हें, शहरयार ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुश हो ना शहरयार, मेरे खुश होने से क्या होता है? तुम और अम्मा खुश हैं, मुझे और क्या चाहिए? उसने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा। शायद आंखों में आने वाली नमी छुपाना चाह रहा था। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठकर मैरिज हॉल की तरफ रवाना हो गए थे। कितनी प्यारी बहू मिली है जुनैरा को। अजीज़ तो बड़ा खुशकिस्मत निकला, मगर गरीब घर की लड़की है। पता नहीं जुनैरा ने अपने स्टैंडर्ड के लोगों में क्यों नहीं रिश्ता किया अजीज़ का। जुनैरा बड़ी चालाक है, छोटे घरों की लड़कियां ज़रा दबकर रहती है ना, इसलिए उसने सोच समझ कर हाथ मारा है। शहरयार शादी हॉल में मुख्तलिफ औरतों के कमेंट सुनकर मज़ीद परेशान सा हो रहा था। उन सब की नज़रें स्टेज पर थी, जिस पर नायला और उसका शौहर अजीज़ उज़ैर मिलकर केक काट रहे थे। स्टेज के आगे बला का तूफान था। लोग धड़ाधड़ उस नए जोड़े की तस्वीर लेने में मशगूल थे। शहरयार का दिल कर रहा था वो एक एक का कैमरा और मोबाइल पकड़कर तोड़ दे। उसे उस लम्हे इंतहा की बेबसी महसूस हो रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, या शायद कर नहीं पा रहा था। अम्मा, क्या औरत दुल्हन बनकर नुमाइश की दुकान बन जाती है? दिल घुटन से भर चुका तो बेबस होकर शहरयार अपनी माँ से पूछने लगा, जो स्टेज के सामने सोफे पर बैठी अपनी बेटी और दामाद के सदके वारी जा रही थी। चुप कर जा, अब बंदा क्या खुशी बिना मनाए? उसकी माँ ने उसे झिड़कते हुए कहा। ये दुल्हन का भाई है, ये तो मौलवी लगता है। मौलवी तो पर्दे के बड़े सख्त होते हैं, आज बस नाम के ही मौलवी रह गए। इनको दीन बस मस्जिद मदरसों में ही याद आता है, वरना बहन की शादी ऐसी जगह करता। बारातियों में से दो औरतें शहरयार के पीछे कुछ फासले पर खड़ी उसके मुतल्लिक बातें कर रही थी, जिन्हें उसने सुन लिया था। उस लम्हे उसे शदीद दुख हुआ था। पीछे मुड़े बगैर उसने दुख भरी एक नज़र स्टेज पर बैठी बहन और दामाद पर डाली, जो अब एक दूसरे को हंसते हुए केक खिलाने में मसरूफ़ थे। इर्द गिर्द खड़े लड़के वाहियात किस्म की हूटिंग और चीखों पुकार कर रहे थे, जैसे उस रोमांटिक सीन से महजूज हो रहे हों। बैग पर लगा हल्का म्यूज़िक और औरतों के लगाए परफ्यूम्स की खुशबू से माहौल महकता जा रहा था। हल्की तेज़ होती रोशनियाँ उस मखलूत फंक्शन में बैठे हर मर्द औरत के जज्बात शहूद को उभार रही थी। हॉल अंदर बाहर से जगमगा रहा था। वेटर्स खाना सर्व करने में मशगूल थे। शहरयार का अंदर मज़ीद सांस लेना दुश्वार हो गया था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाए बाहर आ गया। बाहर कदर सुकून था। लॉन में आकर वो हॉल की ओट में बनी एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। धड़कन तेज थी, आंसू गोया हलक में फंस चुके थे। उसने तारीक आसमान की तरफ नजरें उठाई, जहाँ झुलमलाते सितारे भी शायद उससे खफा लग रहे थे। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर देना। आज मेरी बेगैरती और बुज़दिली की वजह से तेरे दीन पर नाम आ गया। आंसू छलक कर बाहर निकल पड़े थे। उसे उस बात का इतना दुख नहीं था कि उसने कितनी मुश्किल से कर्ज लेकर बहन का मंगा जहेज़ बनाया था। उसे ज़्यादा अफसोस था तो इस बात पर कि वो क्यों नहीं उसके लिए दीनदार लड़का ढूंढ सका, वो क्यों नहीं अपनी बहन को पर्दा करवा सका, वो क्यों नहीं कुछ कर सका। जब गैर मर्द उसके सामने नुमाइश बनी बैठी उसकी बहन की तस्वीरें अपने मोबाइल्स में महफूज कर रहे थे, किस किस एंगल से ले रहे थे, किस किस एंगल से देखेंगे, उसका सर शदीद दर्द से फटने लगा। वो मज़ीद सोच नहीं पा रहा था। वो हॉल के दरवाजे की ओर में दीवार से टेक लगाए खड़ा आंसू बहा रहा था। एक मर्द औरतों के हाथों बेबस हो चुका था। मौलवी तो पर्दे के बड़े सख्त होते हैं, आज बस नाम के मौलवी रह गया। उन्हें दीन तो बस मस्जिदों और मदरसों में याद आता है। उनकी बातें उसके दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। यकयक उसकी नज़र लॉन में बैठी दो बुर्कादार औरतों पर पड़ी। उनकी पुश शहरयार की तरफ थी। उसके दिमाग से अचानक से सब गायब हो गया। क्या ये नायला की शादी पर आई हैं? अगर हाँ, तो ये इस वक्त अंदर क्यों नहीं है? उसके जहन में सवाल उठने लगे। वो दोनों ख़वातीन मुकम्मल पर्दे में इकट्ठी बैठी बातें कर रही थी, मगर जिसामत के लिहाज से एक जवान लड़की लग रही थी और दूसरी कुछ उम्र रसीदा। वो फ़ौरन से आगे बढ़ा ताकि उनसे पूछ सके कि रात के इस वक्त जब सब ख़वातीन अंदर है वो बाहर क्यों बैठी है। कि यकायक पीछे से आवाज़ आई, शहरयार भाई, आप तो शादी पर बुलाकर हमें भूल ही गए। आवाज़ जानी पहचानी थी। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। वो महाज था।
اوہ بہت معذرت یار، تم باہر کیوں ہو؟ اندر کھانا سرو ہو رہا ہے۔ ہاں بس سب خیریت ہے نا؟ شہریار نے معاذ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ پیچھے ہال کے اندر لڑکے لڑکیوں کی آوازوں اور کہکوں کا شور اندر اٹھ رہا تھا۔ شاید دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی جو شہریار کی خالہ کی بیٹی نیلم اور اس کی بہنیں کر رہی تھی۔ ہاں ہاں الحمدللہ بھائی، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس نماز پڑھ کر آیا تھا تو ادھر ہی بیٹھ گیا، معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نماز کا سن کر شہریار کو شرمندگی ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں ہم اپنی خوشی کے موقعوں پر سب سے پہلے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خوشیاں سلامت رکھے۔ آج اس نے شادی کے کاموں کی وجہ سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اچھا چلے اب چلتے ہیں اندر، شہریار نے شرمندگی چھپاتے ہوئے معاذ کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں شہریار، میں اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں معاذ؟ شہریار حیران ہوا۔ بھائی بس آپ کو تو پتہ ہے نا، میوزک اسلام میں حرام ہے، اوپر سے پھر یہ شادیوں کا کمبائن سسٹم، جوان لڑکے لڑکیاں وہ بھی اکٹھے، اور ان کے لباس، نظروں کانوں کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں۔ پھر ان چیزوں کا ڈائریکٹ اثر روح پر پڑتا ہے، ایمان پر پڑتا ہے، نمازیں خشوع سے خالی ہو جاتی ہیں۔ مجھے اپنا ایمان بہت عزیز ہے، اس لیے میں ان سب سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ معاذ نے اداسی بھرے لہجے سے کہا کہ جیسے اسے افسوس تھا اس نوجوان نسل کی اس غفلت بھری زندگی پر۔ بے حیائی کی اس دور میں یوسف کی سی روش اختیار کرنے والے بازی جیت جاتے، خواہ ایمان کی ہو، دلوں کی یا جنتوں کی۔ اوہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں معاذ، شہریار نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لی۔ ارے آپ کیوں معذرت کر رہے ہیں شہریار بھائی؟ کوئی بات نہیں، اچھے برے کا علم تو سب کو ہے نا، بس شیطان نے انہیں نفسانی خواہشات میں مبتلا کر رکھا ہے، انہیں غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں پاکستان کے ان جوانوں کو دیکھتا ہوں نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان میں بہت پوٹینشل، بہت خیر رکھی ہے۔ دیکھو جو انسان کسی دوسرے انسان کی محبت میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ جان دینے کی حدود تک جا سکتا ہے، مال کی محبت میں خود کو دن رات تھکا سکتا ہے، اولاد کی خوشی میں راتیں جاگ سکتا ہے۔ سوچو اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جنت کو پانے کا شوق لگ جائے، جہنم سے بچنے کا خوف لگ جائے، تو کیوں نہ وہ اپنی زندگی اپنے رب کے نام کرے گا۔ وہ اس کی محبت میں خود کو تھکانے، راتوں کو جگانے، حتیٰ کہ جان دینے تک کو تیار ہو جائے گا۔ بس ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ مگر معاذ، کیا دوسرے ہی لوگ ان کو پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑیں گے؟ ہاں، دوسروں کو گہری نیند سے جگانے کے لیے پہلے تو انہی کو ہی کوشش کرنی پڑتی ہے جو لوگ خود جاگ رہے ہیں اور جو جاگنا نہ چاہیں۔ بار بار جگانے پر شہریار نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں پھر بھی اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، البتہ ہدایت کا معاملہ تو واقعی دو طرفہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ جنہوں نے جاگنا پسند کیا انہوں نے غفلت کی زندگیاں چھوڑ دی، اپنے آپ کو اللہ کی راہوں میں وقف کر دیا، اپنے جسم اس کی رضا پانے میں گھلا دیے۔ مگر جنہوں نے جاگنے کو پسند نہ کیا، غفلت اور نفس پرستی کی زندگی میں رہنا چاہا، انہیں انبیاء کے پیغام، معجزوں، کتابوں تک نے فائدہ نہ دیا۔ کفار مکہ کی مثال سامنے ہے، یعنی قصوروار تو پھر انسان ہی ٹھہرا۔ بالکل وہی ٹھہرا، اللہ ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اب انسان کی چوائس کا امتحان ہوتا ہے، وہ کیا چوز کرتا ہے، دنیا اور اس کی فانی زندگی، یادیں اور آخرت کی باتیں۔ شہریار کے پاس مزید کوئی جواب نہیں تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آتا ہوں، معاذ نے شہریار کے پیچھے کسی کو ہاتھ بلند کر کے اشارے سے کہا۔ شہریار نے اس کے اشارے کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے وہی برقع پہنی خاتون معاذ کی طرف متوجہ تھی۔ یہ آپ کے ساتھ ہے؟ شہریار نے فوراً معاذ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، آپ بھول گئے، آپ نے مجھے فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا تھا، معاذ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، مجھے واقعی یاد نہیں رہا۔ جی وہ میری والدہ اور بہن ہے۔ پھر وہ باہر کیوں ہیں؟ اندر امی اور سسٹر سے مل لیتی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ شہریار، جس ریزن سے میں باہر ہوں وہ بھی انہی وجوہات پر باہر بیٹھی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے معاذ، تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری فیملی دین پر عمل پیرا ہے۔ کاش میں بھی اپنی فیملی کو اس طرف لا سکتا تو آج یہ سب اندر نہ ہو رہا ہوتا۔ میرے باہر آنے کی وجہ بھی یہی سب فحاشی تھی، شہریار نے روحان سے لہجے میں کہا۔ شرمندگی کا ایک آنسو گر کر نیچے گھاس میں چھپ گیا۔ پیچھے ہال میں چیخوں، کہکوں اور تالیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر شہریار کو گلے لگا لیا۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ان کو بدل سکتا ہے، اسی سے مدد مانگو۔ شہریار معاذ کے گلے لگے، بس سر ہلا کر ہی رہ گیا۔
اوہ مائی گاڈ، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، آئی ایم سو سوری۔ مجھے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دینی تھی، اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ میں اتنی ہی ریکارڈ کر لوں، مطلب میں نے سوچا کہ تھوڑی ریکارڈ کر لوں لیکن ریکارڈ کر لوں، گیپ نہ دو، تو اسی لیے پھر میں ریکارڈ کر لیا۔ اور مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے، مطلب مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ اور اب ہم لوگ ناول کی طرف آتے ہیں، تو یار ناول بہت اچھا جا رہا ہے، اور جو فاطمہ کا کریکٹر ہے اگر دیکھا جائے تو اس کو بہت زیادہ اب اسٹرگل کرنی پڑے گی، کیونکہ جس طرح کی اس کی فیملی ہے نا، وہ تھوڑی اپر کلاس کہہ لو، ایلیٹ کلاس، تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرنے لگے ہو تم لوگ، یہ وہ۔ ہمارے گھروں میں اگر ہم لوگ بالکل مکمل پردے والا کریں نا، مطلب ویسے تو ہم لوگ نہیں کرتے نا، میں حجاب کرتی ہوں بس، لیکن اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو سب بہت خوش ہوں گے، مطلب اپریشیٹ کریں گے کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، کرو ضرور کرو۔ لیکن خیر ایسی بات بھی نہیں ہے، بہت ساری ایلیٹ کلاس بہت زیادہ پردے کو مانتے ہیں، اور وہ بہت اسٹرکٹلی پردہ کرتے بھی ہیں۔ تو یار میرا نہیں خیال کہ یہ ایلیٹ کلاس کا اس میں ہاتھ ہے۔ اور باقی مسٹر مسز بیسٹ میں نے ناول سٹارٹ کر دیا ہے بکس فار ایور پر، آپ لوگ جا کر وہاں سے سن سکتے ہیں، بہت اچھا ناول ہے، اور یہ بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ اور ماہ ملکہ بھی آپ لوگ سن ہی رہے ہوں گے، باقی شارٹ ناولز بھی آپ لوگوں کو میں ساتھ ساتھ دے رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے بس اپنا فیڈ بیک دینا ہے، مجھے اچھے سے فیڈ بیک دینا ہے کمنٹس میں، اور کمنٹ ضرور لکھا کریں اسٹارٹنگ میں، اور اسٹارٹنگ میں ویڈیو کو ضرور سنا کریں، بے شک بعد میں بلکہ ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، اسٹارٹنگ میں بے شک سنا بعد میں لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے تھوڑی ریچ فوراً اچھی ہو جاتی ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔